بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آج کی تراویح میں 8ویں پارے کا پیغام، 8ویں پارے کا خلاصہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ۔ ناظرین اکرام، 8ویں پارے کے اندر ٹوٹل 17 رکوع ہیں۔ 8ویں پارے میں ٹوٹل 142 آیتیں ہیں۔ سورہ نام سورہ نمبر 6 کی 55 آیتیں ہیں، 111 سے 165 تک، اور اس کے بعد سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی شروع کی 87 آیتیں ہیں، 1 سے 87 تک۔ سورہ اعراف مکی سورہ ہے، اس کی آیتیں 206 ہے اور اس کے اندر 24 رکوع ہیں۔ 8ویں پارے کے اندر سورہ نام سورہ نمبر 6 کا بقیہ ہے اور اس کے بعد سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ نام کے اندر جو چیزیں ہیں 8ویں پارے کے شروع کے اندر تو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے تسلی دی گئی ہے، اس کے بعد مشرکین مکہ کی 4 حماقتوں کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی 2 نعمتوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد 10 وصیتیں ہیں۔ تو یہ سورہ انعام کے اندر باقی چیزیں ہیں۔ اب آئیے چلیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر فرشتے اتریں بھی اور مردے بات بھی کریں، ہم سب کو جمع بھی کر لیں، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تسلی دی جا رہی ہے۔ پھر آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ آپ اگر زیادہ لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو وہ لوگ آپ کو گمراہ کر دیں گے۔ تو اللہ کے ہاں کوالٹی چلتی ہے، کوانٹٹی نہیں چلتی، کوالٹی ہونی چاہیے، چاہے ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت نمبر 116 117 اس پر غور کیجئے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، سورہ یوسف کے اندر آیا آیت نمبر 103 میں کہ اکثر لوگ، آپ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ہو جائیں لیکن وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ اب آگے یہ بیان کیا جا رہا ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اللہ کا نام جس چیز پر لیا جائے تم اسے ہی کھاؤ، اور جس پر نام نہیں لیا جائے اس کو مت کھاؤ۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، ظاہری اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو، ظاہر اور پوشیدہ ہر طرح کا گناہ چھوڑ دو، چوری چھپے جو کر رہے ہر چیز کو چھوڑ دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اوپر والا دیکھ رہا ہے۔ گناہ کیا ہے؟ ایک حدیث کے اندر آیا، صحیح مسلم کتاب البر والصلہ حدیث نمبر 2553، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، گناہ تو وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تجھے یہ ڈر محسوس ہو کہیں لوگوں کو پتہ نہیں چل جائے گا۔ تو میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے، سب دیکھ رہا ہے، تو گناہ کرتے وقت ہم اور آپ آگے پیچھے ہر طرف دیکھتے، صرف اوپر نہیں دیکھتے۔ اگر اوپر دیکھ لیں تو آج کا آج گناہ کرنا چھوڑ دیں۔ آیت نمبر 125 پر غور کیجئے، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ وَيَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اسلام کی توفیق اللہ کی طرف سے ملتی ہے، کوئی مسلمان کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ جس کا سینہ چاہتا ہے اسلام کے لیے کھولتا ہے، جس کا سینہ چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے، یعنی توفیق ہی نہیں دیتا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کو جو اسلام کی توفیق ملی ہوئی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب اس کے بعد غور کرتے ہوئے چلے، کل قیامت کے دن جناتوں سے اور انسانوں سے سب سے پوچھا جانے والا ہے۔ پھر آگے اللہ نے کہا وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بے نیاز ہے اور رحمت والا ہے۔ پھر آگے ہے مشرکین کی 4 حماقتوں کا، بیوقوفیوں کا ذکر ہے۔ نمبر 1، وہ لوگ کیا کرتے تھے، کھیتی میں سے، چوپائے میں سے کچھ حصے اللہ کے لیے، کچھ حصے غیر اللہ کے لیے متعین کر دیتے تھے، اور اگر غیر اللہ کا کچھ کم ہو جاتا تو اللہ والے حصے میں سے لے لیتے تھے۔ آپ غور کرتے ہوئے دوسری حماقت کیا تھی کہ وہ لوگ فقیری، غریبی کی وجہ سے اور ڈر سے، بھوک کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، یا پھر چڑھاوا چڑھا دیتے تھے بتوں کے نام۔ پھر اسی طرح ان کی حماقت، بیوقوفی یہ بھی تھی کہ چوپایوں کے بچے عورتوں پر حرام تھے، لیکن اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوا پیٹ میں تو عورتوں کے لیے جائز ہے۔ پھر اسی طرح ان لوگوں کے ہاں یہ بھی تھا کہ جانور اور چوپایوں کی 3 قسمیں کر رکھی تھی، ایک جو ان کے پیشواؤں کے لیے مخصوص ہے، دوسرے وہ جن پر وہ سوار ہونا ممنوع قرار دیتے تھے، تیسرے وہ جنہیں غیر اللہ کے نام سے ذبح کرتے تھے۔ تو یہ سب بیوقوفیوں کا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور وہ لوگ بلیدان چڑھا دیتے تھے اپنے بچوں کو، تو بلیدان کا چڑھانے کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 2 نعمتوں کا ذکر کیا، ایک کھیتی اور ایک چوپائے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا، انعام سورہ نام اس آیت کی وجہ سے چوپائے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر کیا جو بوجھ اٹھانے والے بھی ہیں اور کھانے والے بھی ہیں۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پھلوں دانوں کے بارے میں، ذکر کیا کھیتی کے کٹائی کا ذکر کیا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کہ تم زکوٰۃ نکال دو کٹائی کے دن۔ تو جب کھیتی کے اندر کٹائی ہو تو اس کے نکالنے کا ذکر ہے کہ 750 کلو ہو جائے گیہوں چاول، تو اس میں سے اگر آسمان کے پانی سے ہوا تو 75 کلو نکالنا ہے، اور اگر اپنا پانی لگا ہے تو 35 کلو نکالنا ہے۔ اگر 750 کلو ہو گیا تو اسی کو 19.5 بولتے ہیں
750 किलो याद रखिए, गेहूं चावल कुछ भी उसमें साल भर होना जरूरी नहीं, बस खेती के अंदर हुआ कटा और उसको निकाल देना है, ज़कात दे देनी है। फिर आगे कहा वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन, इसराफ मत करो, अल्लाह इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता है। अब उसके बाद हराम चीजों का तस्करा हुआ कुछ, जैसे मुर्दार हराम, सूअर का गोश्त हराम, खून हराम, गैरुल्लाह के नाम पर जो ज़बह किया जाए वो हराम। और उसके बाद वसीयतें हैं, 10 वसीयतें हैं, जैसे अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करना है। फिर उसके बाद कहा जा रहा है माँ बाप के साथ एहसान करो, माँ बाप के साथ बदसलूकी मत करो। फिर इसी तरह औलाद को कत्ल मत करो, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुकुम व इय्याहुम, हम तुमको भी खिलाते हैं उनको भी खिलाते हैं, खाने के डर से कत्ल मत करो। आज देख लीजिए पेठी में मारा जा रहा है। फिर इसी तरह यह कहा बेहयाई के काम मत करो, चाहे वो चोरी छुपे करो या दिखाकर करो, बिल्कुल मत करो, करीब ही मत जाओ। फिर कहा कत्ल मत करो। उसके बाद कहा जा रहा यतीमों का माल मत खाओ। फिर उसके बाद यह कहा जा रहा नाप तौल पूरा करो। फिर इसी तरह कहा जा रहा बात करते वक्त इंसाफ को मद्देनजर रखो, वज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू। फिर कहा जा रहा अल्लाह के अहद को पूरा करो, व बिअहदिल्लाहि औफ़ू, ये वसीयत नंबर 9 है। वसीयत नंबर 10 यह है व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊ, यही मेरा सीधा रास्ता है, तुम उसी की पैरवी करो। फिर इसी तरह का तफरका बाजी से दूर रहो, इन्नल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियअन लस्त मिनहुम फ़ी शै, जिन लोगों ने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया, गिरोह में बट गए, आपको उससे लेना देना नहीं है। गिरोह में बट गए, आपको उससे लेना देना नहीं है। और उसके बाद कहा जा रहा है यही कि इस्लाम ही सीधा रास्ता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है आप कहिए कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, आप कह दीजिए मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना सब रब्बुल आलमीन के लिए, उसका कोई शरीक नहीं, मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं मुसलमानों में पहला मुसलमान हूँ। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। अब उसके बाद कहा जा रहा क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो यहाँ जो है सूरा नाम सूरा नंबर 6 मुकम्मल हो गई। अब उसके बाद सूरा आराफ सूरा नंबर 7, ये मक्की सूरा है, इसके अंदर 206 आयतें हैं, 24 रुकू है। इसके अंदर 5 बातें काफी अहम है। अल्लाह की नेमतों का जिक्र है, 4 निदाएं, जैसे या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, ये 4 मरतबा आया है। फिर जन्नतियों और जहन्नमियों का तस्करा है, अल्लाह ताला की कुदरत के दलाइल है, और 5 कौमों का जिक्र है। तब आइए देखते हुए चले अल्लाह की नेमतों के जिक्र में क्या क्या है। कुरान करीम का जिक्र है, जमीन में ठहरने का जिक्र है, इंसान की पैदाइश के बारे में जिक्र है, फिर इंसान को किस तरीके से फरिश्तों ने सजदा किया उसका जिक्र है। अलिफ लाम मीम सॉद, इसका माना अल्लाह ही को किताबुन उन्ज़िला इलैक, आपके ऊपर किताब उतारी गई है। फिर उसके बाद बयान किया जाए इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया, जो चीज आपके ऊपर उतारी गई है आप उसकी पैरवी कीजिए, दूसरे और चीजों की पैरवी न कीजिए। बहुत सारे गांवों को हमने बर्बाद कर दिया है। फिर कल क़यामत के दिन वजन हक के साथ होगा। अब उसके बाद कहा जा रहा है अमाल को तौला जाएगा, अमाल की किताब का वजन होगा या इंसान का वजन होगा, उसका जिक्र है। अल्लाह ताला ने इंसान को जमीन के अंदर ठहराया, उसका जिक्र है। अब उसके बाद किस तरीके से फरिश्तों ने सजदा किया उसका जिक्र है, लेकिन इब्लीस ने नहीं किया और उसने क्या कहा अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मैं उससे बेहतर हूं, तूने उनको आग से और मुझे मिट्टी से पैदा किया है। फिर अल्लाह ताला ने उसको वहां से निकाल दिया। इब्लीस को हुक्म इसलिए था मिन बाबित तगलीब, जबकि वो फरिश्ता तो नहीं है, जिन्नातों में से था, लेकिन रब से मोहलत मांग ली। रब ने कहा जा तुझे मोहलत है। तो जब अल्लाह ताला इब्लीस को मोहलत दे सकते हैं दुनिया में, तो क्या हम और आप गुनाहगार जो हैं अल्लाह हमारी नहीं सुनेंगे? अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह सबको मोहलत देते हैं। तो मोहलत से फायदा उठाइए और अल्लाह माफ करते हैं अपने बंदों को। फिर उसके बाद शैतान ने बहकाया आदम और हव्वा को, उसका जिक्र है वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन, कसम खा के कहा। तो भोले भाले आदमी के सामने अगर कोई आदमी कसम खा के बात करे तो बेचारे लोग उनके धोखे में आ जाते हैं। बिल आखिर क्या हुआ, जन्नत से निकाल दिए गए आदम और हव्वा, दुनिया के अंदर आ गए। उन दोनों ने दुआ की, काला, दोनों ने दुआ की रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन, दोनों ने दुआ की है ऐ हमारे रब हमने अपने नफ्स के ऊपर जुल्म किया, अगर तू नहीं बख्शेगा, रहम नहीं करेगा, तब तो हम घाटा पाने वाले में से हो जाएंगे। उसके बाद अल्लाह ने कहा या बनी आदम, ऐ आदम की औलाद, आयत नंबर 26 में भी कहा, 27 में कहा, 31 में कहा, 35 में कहा। आयत नंबर 26 में कहा ऐ आदम की औलाद हमने तुम्हारे लिए लिबास उतारा है, वो तुम्हारे पर्दा पोशी करता है। तो शैतान का क्या काम है, नंगा कर देना। इसलिए दूसरी आयत जो आयत नंबर 27 के अंदर भी कहा ऐ आदम की औलाद, शैतान धोखे में न डाल दे, जिस तरीके से तुम्हारे माँ बाप को यानी आदम हव्वा को धोखे में डाल दिया था और कपड़े निकलवा दिया था, इसलिए जरा संभल के रहना। तो लिबास खूबसूरती के लिए, जीनत के लिए, शैतान के बहकामे में नहीं आना, उससे बचने की तलकीन की जा रही है। इन्नहु यराकुम हुवा व क़बीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम, बेशक वो उनका कबीला तुमको देखता है लेकिन तुम लोग उनको नहीं देखते हो।
آیت نمبر 31 میں ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد نماز کے وقت پوری زیب و زینت کے ساتھ جاؤ، پوری تیاری کے ساتھ جاؤ۔ پھر اس کے بعد کہا کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد جہنمیوں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے، کیسے آپس میں لڑائی جھگڑا کریں گے اس کا ذکر ہے۔ پھر کس طریقے سے وہ ان کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، کہیں گے جہنمیوں سے کیا ہوا، وعدہ پورا ہوا؟ بھائی ہم تو جنت کے اندر آ گئے، تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ٹیلے پر ہوں گے، اس لیے آراف ٹیلے والے کہا جاتا ہے، جو پہچانے جائیں گے اور ہر طرف سے لوگوں کو پہچانیں گے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے ان کے پاس نیکیاں بھی ہے برائیاں بھی ہے۔ جہنمی لوگ جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ہمیں پانی پلاؤ، انفیضوا علینا من الماء ومما رزقکم اللہ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، اگر کھانا نہ ملے تو چلے گا، لیکن اگر پانی نہ ملے تو پریشانی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ آسمان و زمین کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے۔ اب اس کے بعد 5 قوموں کے واقعات اس سورہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 59 سے 64 6 آیتوں میں نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ ایک اللہ کی طرف بلایا، قوم نہیں مانی۔ 5 نیک لوگ جو تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق، ان کی وہ عبادت کرتے تھے، پوچھتے تھے، اللہ نے ان سب کو ڈبو دیا۔ اب اس کے بعد ہود علیہ السلام کی قوم عاد کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 65 سے آیت نمبر 72 کے درمیان 8 آیتوں میں ہود علیہ السلام قوم عاد کی طرف آئے۔ قوم عاد دنیا کی طاقتور قوم تھی، لیکن وہ لوگ نہیں مانے، ایک اللہ کو نہیں مانے، اپنی طاقت پر گھمنڈ کیا۔ قوم عاد کا مسکن رہنے کی جگہ وہ یمن کا علاقہ ہے، پہاڑیوں کے اندر۔ وہ لوگ جسمانی طور پر بھی بہت سخت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو پکڑ لیا۔ تیز آندھی چلی، 7 رات اور 8 دنوں تک کھوکھلے تنے بن گئے۔ اب اس کے بعد صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 73 سے 79 تک 7 آیتوں میں ہے۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، وہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا لیتے تھے۔ تو مدائن صالح سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک جا رہے تھے تو راستے میں وہ جگہ ملی تھی، تو کہا تھا جلدی سے نکل جاؤ۔ قوم سمود نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ نے تیز چیخ کے ذریعے ان لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ اب اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر ہے، ان کی قوم کا 5 آیتوں میں۔ آیت نمبر 80 سے آیت نمبر 84 کے درمیان صدوم کا علاقہ جو فلسطین کا علاقہ ہے، یہ دنیا کی پہلی قوم تھی جو مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، اس کا ذکر ہے۔ آج بھی جو کوئی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لیں گے۔ تو یہ دنیا کی پہلی قوم ہے جس نے یہ برائی ایجاد کی ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے دنیا کے اندر یہ برائی ہے، ہوموسیکشوالٹی جن کو کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پکڑیں گے۔ جس طریقے سے قوم لوط کو برباد کر دیا ہے، اللہ ان کو بھی برباد کر سکتا ہے، اس لیے لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ اب اخیر میں اس پارے کے بیان کیا جا رہا ہے شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 93 کے درمیان ہے، لیکن اس پارے میں صرف 3 ہی آیتیں ہیں، 85، 86 اور 87، کہ ایک اللہ کی طرف بلایا، یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس سے لوگوں کو روکا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا اس کا تذکرہ ہم 9ویں پارے کے شروع میں بتائیں گے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، تب تک انتظار کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔